I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's hear the Madani news of Dawat Islami. Today's headlines. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. The fortunate devotees of Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam have a sahri meal with Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatumul Aliyah. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. Nikran Shura delivers a Sunnah-inspired bayan on the topic "Such a time will come" in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. An Ijtima of Zikr-o-Naat is held in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. Guidance regarding Hajj is provided in Sadr Babul Madina, Karachi with respect to the 3-day Hajj Tarbiyati Ijtima to be held from 13 to 16 September. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic brothers meet with Maulana Ali Al-Hashmi Sahib Damat Barakatumul Aliyah in a Gulf country. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. Maulana Naveed Ahmad Siarvi Sahib Damat Barakatumul Aliyah from Rawalpindi visits the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic brothers meet with the Deputy Medical Officer for District Poonch, Dr. Zulfikar Ahmad Sahib in Hind Afsani Kabina Mentor. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. The clips of a Madani Kafla traveling in Babul Madina, Karachi. Mercy upon mankind, sallallahu alayhi wa sallam. And now the details. The fortunate devotees of Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam had an honor to have a sahri meal with Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah, the founder of Dawat Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Damat Barakatumul Aliyah, in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Let's watch some of its clips. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ روٹیوں پر خوبصورتی کے لیے تل ڈالے جاتے ہیں، تو یہ روٹیاں جو آئی ہیں اس میں تل لگے ہوئے ہیں، تو دسترخوان پہ آپ کے جھڑے ہوں گے تل، ایک ایک تل چن لیجئے۔ اب جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ چٹکی میں اٹھانے کی کوشش کرتے، چٹکی سے نہیں اٹھتا عام طور پہ، سیدھے ہاتھ کی انگلی لگائیں گے تو چپک جائے گا، پھر کھا لیجئے، تو سیدھے ہاتھ سے اس طرح کھاتے رہیں۔ ابھی انشاءاللہ فٹافٹ اس کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ رمضان مدینہ میں وہاں افطار میں کھجوریں جو دیتی ہیں اس میں بہت تل ہوتے ہیں، کھجوریں، ڈبل روٹی، تو تل مسجد نبی شریف میں بکھرے ہوتے ہیں، تو وہاں تو انشاءاللہ آپ نوکے زبان سے اٹھائیں گے۔ یہاں اس کی پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، نوکے زبان سے اٹھانے کی مشق کرنے کی یہاں اجازت ہے۔ بیچارے شرماتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ایک ایسا اسلام ہے جو وقف کے معاملات کے ارد گرد رہتا ہو، اس کو اپنی ذات میں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ وقف کا معاملہ ہو یا اور معاملات ہو، احتیاط تو ضروری ہے۔ اب جیسے آپ کے پاس کھانا آیا، آپ نے تو شروع کر دیا نا کھانا، سوچا ہوگا، خیر میں سوچتا رہا، پوچھتا رہا کہ یار یہ کھانا، میں نے بتایا کہ وہ کیونکہ یہ کھانا ہمارا نہیں ہوتا نا،
पूछा तो पहले ही बताते कि खाना आया है। आमतौर पे जो फैज़ान मदीना लोग लाते होंगे, कौन तसव्वुर है मेरा कि ये बोलते हैं कि मदरसे के तलबा को जाके खिला दो, बच गया। अब अगर मदरसे के तलबा के नाम पर आया हो खाना कैसा आप लोगों का, या मुस्तकिल आपको एक सोच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाहर से है ना, मैं तो इसमें मेरा तो यानी कि वो चक्कर चलता ही रहता है सोचने का, इस तरह होगा तो इस तरह होगा तो इस तरह होगा तो अच्छा। फिर अगर इजाज़त उसने दे भी दी, बोला इजाज़त दे दी थी जो आया ना, अब ये इजाज़त आते हैं हम तो नौकर छोड़ने आते हैं या दूसरे लोग छोड़ना, तो मालिक उठ कर आने से छोड़ने के लिए, इसका इजाज़त देना वैलिड कैसे होगा जब इसको उधर से कहा गया कि ये जाकर मदरसे के तलबा को दे दो, खा लेंगे। तो ये मैं एक बात बोलता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ इससे मौके पर अक्सर कि ये किस रास्ते से आया, क्यों आया, कैसे आया, किसका हक बनेगा खाने ना खाने का। तो ये अल्लाह करे हम सब सोचते रहें और पूछने की आदत डाली जाए, उलमा से रुजू किया जाए, मशवरा किया जाए, मसला पूछा जाए, और जब आपस में पैसे निकालें तो वो सराहतन सबकी तरफ से इजाज़त है कि नहीं है ये मालूम किया जाए कि दूसरे भी खाएं तो इजाज़त हो। आपने जैसे फरमाया ना पापा कि वो सोचें, तो अब सोच आती है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले या जब बिल्कुल खाना शुरू होता है ना, उसको सोच आती नहीं है कि यार ये आया किधर से, मैंने पैसे दिए नहीं है, सब ने पैसे मिलाए नहीं है, ये अच्छा ये खाने के बाद भी नहीं समझ पड़ती कि ये खाना कैसा होगा, घर का पका हुआ लगता नहीं है, क्योंकि मुंह में टेस्ट से पता चल जाता है कि ये देख कर क्या है। तो उसके बाद माथा नहीं वो कुछ वो स्पार्किंग नहीं होती कि यार होती है, खुशी होती है कि आज तो माल है। अरे कल छोले मिले थे, यहाँ छोले थे कल। हालांकि पापा खाने का ताल्लुक तक़वे और रूहानियत से किस कदर है, इसका कोई तो क्या बयान किया जा सकता है। एक हराम का लुक्मा तबाही मचा देता है। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जिसके पेट में हराम का लुक्मा जाता है उसके आज़ा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, और जिसके पेट में हलाल का लुक्मा जाता है तो खुद ब खुद उसके आज़ा नेकियों में लग जाते हैं। लगता यह है क्योंकि हम होते मदरसे, जामिया, फैज़ान मदीना और इन मकामात पर जहाँ ये सारे मामलात होते रहते हैं, हमारे सामने खाना आए या कोई ऐसा मामला हो तो मतलब पहली चोट पर ही हमको पूछने की सोच नसीब हो जाए कि यार ये है क्या। लुक्मा हराम जा चुका पेट में, इसके इजाले की सूरत क्या है? अब अगर किसी का गस्ब किया, छीना, चोरी की, तो वो तो ज़ाहिर है उसको तौबा के साथ साथ देना भी होगा। अब इस तरह का खाना खा लिया तो इसमें अब बाज़ों का तो बात दूर जाएगी कि तौबा के साथ साथ असल मालिक से रुजू किया जाए। अब वो जैसा हराम, अब जैसे कि किसी ने शराब पी, हराम, तौबा कर। मुबल्लिग दावत इस्लामी निगरान मरकज़ी मजलिस शुरा ऑफ दावत इस्लामी Abu Hamid Maulana Haji Muhammad Imran At-Tari Muttasil Al-Ali delivers a Sunnah-inspired bayan in a veiled arrangement on the topic Such a Time Will Come at the weekly Sunnah-inspired Ijtima held for Islamic sisters in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. ये जमाना हमारे सामने इस वक्त आ चुका है कि दीनदारी पर कायम रहना, सुन्नतों पर कायम रहना, दीन पर कायम रहना, सच्चाई पर कायम रहना, दियानत पर कायम रहना लोग ताने देते, लोग चलने नहीं देते। जरा सी किसी मजहबी आदमी से गलती हो जाए उसका जो ढोल बजाते हैं। हालांकि फर्क ज्यादातर ये है कि इस शख्स की बेचारे की दाढ़ी है अल्लाह की रहमत से, और उस गलत काम करने वाले की दाढ़ी नहीं है। गलती से उस दाढ़ी वाले से गलत काम हो गया, हो जाता है, इंसान है, गलत काम है। दाढ़ी मुंडाना कौन सा सही था? मुसलमान था ही दाढ़ी वाला, सही गलत की बहस ही अलग है, था ही दाढ़ी वाला। ये तो अब गैरों के तरीकों पर चलकर मुसलमान दाढ़ी मुंडा हो गया, और मुसलमान तो था ही दाढ़ी वाला। वल हिब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये जातियात कहां से आ गई? और फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए अमल ना करना, लोगों में वावा चाहने के लिए अमल करना, रियाकारी के लिए अमल करना, दिखावे के लिए अमल करना। कि जो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए नेकी करता है, इबादत करता है, उसको तो कयामत के दिन इस नाम से पुकारा जाएगा, रियाकार। मैं तो रो पड़ा इमरान भाई, हिचकियां बन गई। तो भाई आप ही की क्यों बंदी थी? जब मेरी आवाज में इतना असर था तो ये सब क्यों ना रोए? तो बात मेरे असर की ना रही, बात तो आपके सुनने के अंदाज की रही।
اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو. ارے جس نے ہمیں جنت دینی ہے، جس نے ہم کو جہنم سے بچانا ہے، ڈر ڈر ڈر، یہ سارے عمل اگر ریاکاری کے نظر ہو گئے، یہ کیا آپ بتاؤ کیا یار، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، پیسہ خرچ کیا، محنت کی، نیند توڑی، سب کچھ کیا، ارے یہی ایک سننے کے لیے واہ واہ کیا بات ہے آپ کی یار، واہ خالی واہ سننے کے لیے یار تف ہے یار، تف ایک واہ سننے کے لیے یار، ایک تعریف سننے کے لیے یہ سارا کچھ کر گئے یار. مرنا نہیں. Besides this, Nigran Shura presented the Islamic brothers with his Madani pearls at an Ijtima of Zikr-un-Naat held in the Global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Let's now proceed to Ijtima of Zikr-un-Naat. آ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو، آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہو. یہاں پر مدینے پہنچنے والوں پتہ ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، وہاں ایک سانس مل جائے. یہی ہے زیست کا حاصل، زندگی کا حاصل. یہ ہے کوئی کہتا ہے پیرس دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے بینکاک دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سنگاپور دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے لندن دیکھا ہے، فلاں دیکھی ہے، فلاں جگہ دیکھی ہے، فلاں جگہ دیکھی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں مدینہ دیکھا ہے؟ ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا جواب آ رہا ہے؟ سب بتا دیا. ہاں ایسے گناہ بہت ہیں تو اللہ کو تو پتا ہے ہمارے اعمال کیا ہیں، مگر مخلوق میں کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا. سب چھپا کے رکھے. گناہ پتا چل جائیں گے تو لوگ تھو تھو کریں گے، نیکیاں پتا چلیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے. ہمیں تو واہ واہ چاہیے. حاجی صاحب واہ کیا چندہ دیتے، کتنے کفارے، کتنے گناہ کیے حج اور عمرے میں. یہ تھوڑی کو بتانا ہے، نہ گناہ بتانے کی اجازت ہے، بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے عمرے کیے سب پتا ہے، کتنے گنجے کرے سب پتا ہے، کتنے طواف کیے سب پتا ہے، زندگی میں کتنی بار حجر اسود کو بوسا دیا سب پتا ہے، سب پتا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ زمزم کتنی بار پیا یہی پتا نہیں، یاد نہیں ہوگا. بس چلتا تو اس کی بھی گنتی رکھ لیتے، گھونٹوں کی بھی گنتی رکھ لیتے، اتنے زمزم کے گھونٹ پیے میں نے، سب پتا ہے، سب بتا بھی دیتے. کوئی تو نیکی ایسی بچا کر رکھے. میں نہیں کہتا کہ ہر جس نے جو نیکی بتائی وہ ریاکاری ہی ہے. اپنے کب بولتے بھائی ریاکاری ہے؟ نہیں ہو بھائی، آپ بہت مخلص آدمی ہو. اور جس کو کہتے ہیں، جس کو سمجھ رہے، جو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لے رہا ہے، مرضی ہے. آپ کیوں ناراض ہوتے ہو بھائی؟ آپ نیک آدمی، آپ بھلے نا، دنیا آپ کی پوری عبادت سے واقف ہے. With respect to the preparation of 3-day Hajj Tarbiyati Ijtima to be held from 13 to 16 September in the Global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. A Hajj Tarbiyati Ijtima was held at Haram Tower in Sadr Babul Madina, Karachi, in which Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura, Abu Madani Haji Abdul Habib Attari Muddasir al-Ali, informed the Islamic brothers about the necessary cautions regarding Hajj and Umrah and the etiquettes of visiting the blessed city of Madinah Sharif. Furthermore,
Rukn Shura also taught the practical method of donning the pilgrim robe. Let's take a look. جب احرام پہن لیں گے ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی. یہ ایک بہت بڑی مسٹیک حاجی کرتے ہیں کہ کچھ حاجی احرام کے نفل اگر مکروہ وقت نہیں تو آپ گھر پہ پڑھ لیں لیکن نیت نہ کریں. نیت کر لی تو اب یوں سمجھ لیں کہ احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے احرام کی نیت کب کرنی ہے؟ جب آپ کی فلائٹ ٹیک آف ہو جائے اور اسموتھ بھی ہو جائے. بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, میقات اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور میقات آلموسٹ 30 سے 40 منٹ پہلے لینڈنگ جب جدہ میں آپ کی ہوگی اس کے 30 منٹ بلکہ اس سے بھی کم منٹ, میں ایکسٹرا بتا رہا ہوں, 40 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ جناب میقات آنے والی ہے. لیکن ہم حاجیوں کو یہ سجیسٹ نہیں کرتے کیونکہ بعض اوقات حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ جہاز میں جا کر سو جاتا ہے. اب میقات کراس ہو گئی اور نیت بھی نہ ہوئی تو اب حاجی پر دم ہو جائے گا. رفیق الحرمین یہ کتاب آپ کے ساتھ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیجئے گا, اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ 10-12 کتابیں لے لیجئے. وہی وادی بات ہے کہ حاجیوں کو بانٹوں گا, حاجیوں کو خدمت کروں گا. وہاں لوگ بیچارے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب ہو, کئی دنیا کے لوگ آتے نہیں ہوتی ان کے پاس. تو یہ بہت 70 روپے کی کتاب ہے, جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں لے لیں اور وہاں جا کر اس کی تقسیم بھی آپ نے کرنی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. The Islamic brothers associated with Majlis Rabita bil Ulama and Mashayikh of Dawat Islami had an honor to meet with Maulana Ali Al-Hashmi Sahib Damat Barakatum Al-Aliyah in a Gulf country. During the meeting, they presented him with the Maktabatul Madina's published renowned book of Shaykh Tariqat Amir al-Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah, namely Fazan Ramadan in Arabic language. Let's take a look. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Maulana Naveed Ahmad Sialvi Sahib Damat Barakatum Al-Aliyah from Rawalpindi visited the Global Madani Markaz of Dawat Islami, Fazan Madina, Bab al-Madina, Karachi. Meanwhile, the Islamic brothers had an honor to meet with him. He praised and appreciated the services presented by Dawat Islami and Madani channel at a global level. Blessing with his prayers, he expressed his views. سب سے پہلے میں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری احمد عزیل العالی کا آپ کے اس مدرسے کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے اور خوش بختی سمجھی ہے کہ اس فیضان مدینہ میں میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا سایہ تادر اہل سنت کے اوپر قائم دائم فرمائے. اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے کارکنان نے یہاں پر باقاعدہ وزٹ کروایا, تقریری تخریجی اور تحریری حوالے سے لائبریری کو دیکھا ہے, بکس کو دیکھا ہے اور کام کو دیکھا ہے. اور پھر جو نوجوان یہاں پر تخریج کا کام کر رہے ہیں, ترجموں کا کام کر رہے ہیں, اس کو دیکھا ہے اور دل سے خوشی ہوئی ہے. اللہ نے خاص فضل فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب بہت بڑے یہ احسان ہے اللہ کی طرف سے. میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اس تحریک کو اور اس امیر کو ان کا یہ سلسلہ تا قیامت سلامت فرمائے. امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ محمد الیاس قادری احمد عزیل العالی, میں دل سے آپ سے محبت بھی کرتا ہوں. یقیناً میں اللہ کے فضل سے مدنی چینل دیکھتا ہوں اور بالخصوص میں باقاعدہ مذاکرہ بھی سنتا ہوں اور اس سے میں نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے, بہت کچھ سنا بھی ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام جو دعوت اسلامی نے کیا ہے اس پر میں بالخصوص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مختلف انداز میں رسالے بھی اشاعت کیے ہیں
اور تحریری کام بھی کیا ہے، تقریری کام بھی کیا ہے. تو فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر یہ محسوس کیا ہے کہ یقیناً یہاں پر مدینے کا فیض جاری ہے، اولیاء کا فیض جاری ہے، صحابہ اکرام کا فیض جاری ہے، اور آل رسول کا فیض جاری ہے، اور اس میں بہت ساری خوشی محسوس کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی امیر اہل سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں مدنی چینل کے حوالے سے اتنا ضرور گزارش کروں گا کہ اس وقت فیضان مدینہ کا یہ جو فیض ہے چینل کی صورت میں، یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے. میرا اپنا چھوٹا بھائی مدنی چینل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ نے اس کو 5 گانا نمازی بنایا ہے، اور بہت سارا علم اس نے سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل ایک بہت بڑے علم کا ذریعہ ہے. گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک کے علاوہ عشق مصطفیٰ کا سبق ملتا ہے، اور ہر موضوع پر آپ کو مدنی چینل سے نعت خوانی آپ کو مل رہی ہے، تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے. The Islamic Brothers met with the Deputy Medical Officer for District Poonch, Dr. Zulfikar Ahmad Sahib, in Hind Al-Fasani Kabina, Mentor. During the meeting, he also expressed his views to Madani Channel. ہمارے اس پورے خطہ میں مدنی چینل کو بڑے شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کا بھی بہت بڑا دلچسپی ہوتی ہے اس میں. اپنے امیر اہل سنت دامن و برکاتہ کو مبارک دیتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کر کے اس مدنی چینل کو چلایا، جس میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کو بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے قافلے جو ہیں لگاتار چلتے رہیں، اور خاص کر ہمارے اس خطے میں ان لوگوں سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو وہ بھی ان کو بھی یاداشت ہو گئی ہے کہ یہ مدنی چینل والے لوگ ہیں. امیر اہل سنت کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے، اور ان کو عمر اللہ تعالیٰ دراز کرے، تاکہ یہ کام جو دین کا ہے جہاں تک ہو سکے جاری و ساری رہے. اس کے ساتھ ہی ہم پھر یہ گزارش کریں گے کہ یہ قافلے والے جو ہیں کوشش کر کے اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور جہاں تک ہو سکا ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے. انشاءاللہ ہم بھی ان قافلوں میں ضرور سفر کریں گے. 6 مہینے پہلے کی بات ہے، مدنی قافلہ جو بھی میرے گھر کے پاس پہنچا تو ایک چھوٹا بچہ جو ہے میرا کم سن بچہ ہے 3 سال کا، وہ بھی مدنی چینل دیکھتا ہے. میں تو اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ دوڑتا وہ میرے پاس گیا کہ پاپا دیکھو یہ مدنی چینل والے آگے ہیں. تو ہم نے دیکھا، میں آگے واقع دیکھا، واقعہ ہی مدنی چینل والے کھڑے تھے، اور ان سے بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد یہ سب جو اثر ہے یہ مدنی چینل کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ گھر میں اس کو بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے، اور بچے لوگ بھی اس سے بڑا دلچسپی رکھتے ہیں. اور اسی ضمن میں اس بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ مدنی چینل والے اس قسم کے ہوتے ہیں. یوں ہی اس نے ڈریس دکھا تو اسی پہ اس نے دوڑ کے یا بے ساختہ کہہ دیا کہ مدنی چینل والے یہاں پر پہنچے ہیں. اس منظر کو دیکھ کے ہم سب میں اس کا بہت بڑا احساس ہوا کہ دیکھو اتنے چھوٹے بچے جو ہیں ان پر بھی اتنا بڑا اثر ہو گیا ہے. تو ہمیں بھی ضرور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں موقع ملے ہمیں بھی مدنی قافلوں میں نکلنا چاہیے اور دین کا کام کرنا چاہیے. At the end of the weekly Sunnah Ispat Ijtima in the Global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi, several Madani qaflas for the training of Sunnah set out in the way of Almighty Allah Azza wa Jal. One of these Madani qaflas spread the invitation towards righteousness at Jama Masjid Halima Saadiya and its surroundings in Teen Hatti Nishtra Road, Babul Madina, Karachi. Furthermore, Imam Sahib of the Masjid and the travelers of Madani Qafla also expressed their views to Madani Channel. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں، جہاں یہ عاشقان رسول فرض علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز، وضو، غسل وغیرہ کے مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ کراچی کے علاقے نستر روڈ تین ہٹی میں واقع جامع مسجد میں موجود مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں سے تاثرات سنتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں سولجر بازار کا رہائشی ہوں. میں اکثر ٹی وی پہ مدنی چینل کے قافلے کے بارے میں دیکھتا تھا، اور مجھے شوق ہوا کہ میں بھی ان قافلوں میں شریک ہوں، اور میں نے یہاں آ کے بہت کچھ سیکھا. اور میں آپ سب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب تک قافلے میں شریک نہ ہوئے ہیں جلد سے جلد اس قافلے میں آئیں اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کریں. میں نے کبھی زندگی میں چوک درس نہیں دیا تھا، اور آج الحمدللہ میں نے چوک درس دیا ہے. کافی اسلامی بھائیوں کی توجہ مجھ پر تھی، مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا. میں نیت کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے علاقے میں چوک درس دیتا رہوں گا. سنتوں سے کل ملیوں نہ تمام اسلامی بھائیوں سے اپیل کراں تو کہ جو بھی انگروں تک قافلے میں سفر نہیں کریا للہ کم سے کم ترے دی جو شرکت کرو، خود بخود انشاءاللہ اور رحمان بارو دی جو ذہن بنو
जॾहिं हिते असां हेॾा वेठा आहियूं असांजो ज़हन बनी वियो आहे कि इंशाअल्लाह रहमान हाणे 12 ॾींहं काफ़िले में इंशाअल्लाह से सफ़र करना है। अल्लाह जल ने मुझे मस्जिद की खादिम की हैसियत से खिदमत करने का मौका मैसर किया है। हमारे यहाँ मस्जिद में काफ़िले आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे नमाजी बहुत खुश होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मस्जिद में समा आता है, बहार होती है, और मैंने भी मदनी काफ़िले में सफ़र किया है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नमाज सही की, लोगों से बाहर जाके नमाज की दावत दी, लोगों से मुलाकात की, जिससे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारे इस मदनी चैनल दावत इस्लामी को कामयाब बनाए और इसकी हमें बारें लूटने का मौका मिले। हज़रत साहब को अल्लाह उम्र दादी पर ख्याल अता फरमाए कि जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा माहौल और प्यारा मौका दिया, दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तकी अता फरमाए। ग़ीबत न करें कि न सुने कि अगली वक्त के अलावा जंग जारी रहेगी। मैं इस मस्जिद के करीब ही रहता हूँ। माशाल्लाह हमारी मस्जिद में काफ़िले आते रहते हैं जिनसे मस्जिद में बहारें रौनकें आती हैं और मस्जिदें रौनक होती हैं, जिससे नमाजी की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो भी नियत करें, मदनी काफ़िले में चलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो खुशनसीब इस्लामी भाई जो इस साल हज पर जा रहे हैं और दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में होने वाले हज तरबियती इज्तिमा जो कि जुमा रात मगरिब ता इतवार रात 12 बजे तक जारी रहेगा में शरीक होंगे और वो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हों तो वो इस साल के हज फार्म की ओरिजिनल बैंक स्लिप और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाना ना भूलें। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you are watching Madani News. We will bring some more Madani news for you. Keep watching Madani channel. Fight against backbiting will continue inshaAllah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for